السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ معزز سامعین و سامعات، میں آپ سبھی کی توجہ چاہوں گی اور اس حدیث کے مفہوم کو واضح کرنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور یہ بیان خاص کر عورتوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ میرے نبی یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا تو کس بنا پر دیکھا، وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ جس کے بنا پر عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آج میں خلاصہ کرنا چاہوں گی کہ 10 عادتیں عورتوں کے اندر ایسی ہیں، 10 گناہ عورتیں ایسی کرتی ہیں کہ جن کے سبب عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ جنت میں دیکھی گئی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ آپ سبھی کو معلوم ہو سکے کہ وہ 10 گناہ کون کون سے ہیں کہ جس کے کرنے کی بنا پر عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا۔ اور آپ کے اندر اگر وہ گناہ ہے، اگر آپ کے اندر وہ بری عادت ہے تو آپ اس سے توبہ کر کے آج ہی سے وہ گناہ کا کام کرنا ترک کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اور جہنم سے نجات کا پروانہ مل جائے۔ اگر آپ سبھی کو یہ باتیں معلوم کرنی ہیں کہ کہیں آپ بھی تو جہنمی نہیں، کہیں آپ کے اندر بھی تو وہ بری عادت نہیں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جن چیزوں کے بنا پر میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا، لہٰذا اگر آپ ان باتوں کو جاننا چاہتی ہیں تو اس بیان کو پورا سنیں۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ سبھی کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے وہاں عورتوں کی تعداد کثرت کے ساتھ دیکھی، تو ان میں سے وہ پہلا گناہ کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وہ کچھ اور نہیں، وہ شوہر کی بے ادبی کرنا ہے، شوہر کی نافرمانی کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی احسان کیا اور وہ ایک دن ناراض ہو جائے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، یعنی تو نے کبھی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اور یہی بات اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ یہ کلمات جو اس کے زبان سے نکل رہے ہیں یا ناشکری کے کلمات ہیں۔ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے ہر اس انسان کا جو اس کے ساتھ بھلائی کرے، اور شوہر اپنی بیوی پر جتنا مہربان ہوتا ہے، جتنی بھلائی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس دنیا میں کوئی دوسرا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو اس عورت پر اتنی بھلائی اور اتنا احسان کرے۔ لہٰذا عورتوں کو اپنے زبان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے، انہیں چاہیے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر مالدار ہے تو بھی اس کے ساتھ نباہ کرو، اگر شوہر غریب ہے تو بھی اس کے ساتھ نباہ کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ اس وجہ سے جائیں گی کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ لہٰذا میری بہنوں، میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، اس سے جتنا بن سکے گا وہ آپ کی ضروریات آپ کے پاس لا کر ضرور دے گا، اور جو اس کے بس کا نہیں تو اس کے لیے اس سے شکوے شکایت کرنا چھوڑ دو، اس سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، صبر کرو، کیونکہ میرے اللہ کو صبر کرنا بہت پسند ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ شوہر کے دل کو توڑنے والی عورت اپنے نصیب کو خود آگ میں جھونک دیتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی عزت کرے، خدمت کرے اور شکر ادا کرے۔ نرمی اور محبت سے گھریلو زندگی جنت کا نمونہ بنتی ہے۔ دوسری بات جو میرے نبی نے بیان فرمائی وہ بے پردگی ہے، اپنے بدن کی نمائش کرنا ہے، فیشن کے نام پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے گلیوں بازاروں میں گھومنا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی عورتوں میں سے وہ بھی ہیں
जो लिबास पहने हुए होंगी मगर हकीकत में बरहना होंगी। वो दूसरों को लुभाती हैं और खुद भी लुभाती हैं। उनके सर बुख्ती ऊंट की कोहान जैसे होंगे, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। अल्लाहु अकबर। आज हम अपने माशरे का जायजा लें तो हमें हर तरफ ये सिफतें औरतों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। लिबास तंग, चुस्त, छोटे से छोटा होता चला जा रहा है, बारीक से बारीक होता चला जा रहा है। और अल्लाहु अकबर, हद तो ये है कि आजकल बुर्का भी चला है तो फैशन के नाम पर चला है। बुर्का भी पहनती हैं तो फैशन के गर्ज से पहनती हैं, बनाव सिंगार और आराइश और ज़ेबाइश की नीयत से पहनती हैं। और इस पर ही बस नहीं, अल्लाहु अकबर, आज बुर्के की, नकाब की, हिजाब की बेअदबी इस तरीके से की जा रही है कि औरतें सोशल मीडिया पर बुर्का पहन करके नाचती और थिरकती नजर आ रही हैं। अल्लाहु अकबर। खौफ करो खुदा का, उस खुदा का कि जो कहार भी है, जब्बार भी है। तुम सिर्फ उसकी शान रहीमी को देखते हुए गुनाह क्यों करते हो कि वो रहमान और रहीम है, वो बख्श देगा। वो खुदा कहार भी है, जब्बार भी है, वो जहन्नम में भी डालेगा। इस हदीस में मेरे नबी ने एक बात और बयान फरमाई कि बुख्ती ऊंटों की कोहान के जैसे उनके सर के बाल होंगे, यानी वो सर पे जूड़ा जो बांधेंगी वो इतना ऊपर बांधेंगी जैसे कि ऊंट के जो कोहान होते हैं पीठ पे उभरे हुए, उस तरीके से उनके सर का जूड़ा मालूम होगा। औरतें ये सवाल पूछती नजर आती हैं कि क्या जूड़ा बांध करके नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज जायज होगी? तो नमाज तो बिला कराहत जूड़ा बांध करके जायज है, लेकिन वो जूड़ा इस तरह का हो कि वो आपके सर के ऊपर से ना नुमाया हो। जिस तरह गैर मजहब के लोग, जिस तरह गैर मजहब के साधु संत जो अपने सरों पर बांधते हैं, अपने सरों के ऊपर बांधा करते हैं, उस तरीके से ना हो, बल्कि सर के नीचे हो, गुद्दी के पास हो तो जायज है, उसमें नमाज भी और वो जूड़ा भी। लेकिन अगर सर के ऊपर बांधती हैं तो फिर ये बुख्ती ऊंट के कोहान के मिस्ल है और ये काम भी तुम्हें जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगा। आज का फैशन, सोशल मीडिया और बाहर निकलने की रविश ने ख्वातीन को पर्दे से दूर कर दिया है। हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं, औरत जब हया छोड़ देती है तो फिर वो दुनिया और आखिरत की बर्बादी की तरफ बढ़ी चली जाती है। मेरे नबी का एक कौल मुझे याद आ गया। मेरे नबी ने फरमाया कि जब किसी के अंदर से हया चली जाए तो फिर उससे किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती है। यानी हया एक ऐसी चीज है जो इंसान को गुनाहों से रोके रखता है, लेकिन अगर किसी के अंदर से हया खत्म हो गई तो फिर उससे किसी भी बदइखलाकी और बुराई की उम्मीद की जा सकती है। वो दुनिया का घिनौना से घिनौना काम कर सकता है, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत। तीसरी बात जो मेरे नबी ने बयान फरमाई कि वो औरतें जो मर्दों को अपनी तरफ माइल करें और खुद भी उनकी तरफ झुकें, वो भी जहन्नमी हैं। ये वो औरतें हैं कि जो दूसरों को फितने में डालती हैं, फैशन के बिना पर, मेकअप के बिना पर, छोटे छोटे तंग और चुस्त लिबास के जरिए से दूसरों की तवज्जो का मरकज बनती हैं। तो ये औरतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि वो औरतें जो मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं, लुभाती हैं, नाज़ो नखरे दिखाती हैं, तो ऐसी औरतें भी जहन्नम में कसरत के साथ देखी गईं। मेरी बहनों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम गौर करो अपने लिबास पर। क्या तुम्हारा लिबास इस्लामी है? क्या सिर्फ बुर्का पहन करके घर से बाहर निकल जाना ही तुम्हारे लिए काफी है? तुम ये भी तो देखो कि तुम जो बुर्का लगा रही हो क्या वो भी इस्लामी है या नहीं। तुम्हारा बुर्का इतना चुस्त, इतना तंग और इतना बारीक होता है कि बुर्का पहनने के बाद भी तुम नंगी नजर आती हो, तो सोचो जरा उस अजाब को किस तरह तुम बर्दाश्त कर पाओगी, जिसके बारे में मेरे सच्चे सच्चे नबी ने फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में देखा और इस हाल में देखा कि उन पर अजाब किया जा रहा था। मुसलमान औरतों को सादगी और शर्मो हया इख्तियार करनी चाहिए। मर्दों को लुभाने वाली औरतें क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जलील व खार होंगी। चौथी औरत कि
جس کے بارے میں میرے نبی نے بیان فرمایا تو وہ زبان دراز عورت ہے، گالی گلوچ کرنے والی عورت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن آج اکثر خواتین چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر گالی گلوچ کرتی ہیں، بدزبانی کرتی ہیں، جو کہ جہنم کا رستہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کی چوٹ تلوار سے زیادہ کاری ہوتی ہے۔ عورت اگر زبان پر قابو نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی گہری بات ہے کہ تلوار کا جو ضرب ہے، جو چوٹ ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کی جو مار ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ لہٰذا زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن آج عورتوں کی زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ بدترین ہو گئی ہے، کیونکہ میرے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا تھا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو عورتوں سے میری خاص گزارش ہے کہ عورتوں کے ساتھ جب آپ بیٹھیں، بات چیت کریں تو خدا را کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کیونکہ یہ زبان آپ کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتا ہوا لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ پانچواں گناہ جو میرے نبی نے بیان فرمایا کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، تو جھوٹ بھی آپ زبان سے ہی بول رہی ہیں۔ لہٰذا میری بہنوں، آپ کسی پر نہ الزام لگائیں، نہ ہی جھوٹ بولیں، کیونکہ الزام تراشی کرنا، بہتان لگانا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بعض خواتین غیبت اور الزام تراشی اور جھوٹی کہانیاں بنا کر کے دوسروں کو بدنام کرتی ہیں۔ یہ عادت معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ آج کل ساس بہو کے جو جھگڑے اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی اس زبان کی وجہ سے ہے، کیونکہ آج عورتوں کی زبان بے لگام ہو گئی ہے۔ اگر ایک گھر میں 2 یا 3 یا 4 بہویں رہتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ اگر اچھے سے رہیں گی تو ساس کے خلاف غیبت اور چغلی کریں گی، اگر ساس سے میل ملاپ ہو گیا تو دوسری بہوؤں کے خلاف ان کی غیبت اور چغلی چالو ہو جائے گی۔ لہٰذا میری بہنوں، میری گزارش ہے ہر کسی کو اپنا سمجھے اور آپ اپنے لیے اپنی بھلائی کریں، کیونکہ آپ اگر اپنی زبان سے کسی کی غیبت اور چغل خوری کریں گی تو پھر آپ کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی جن کی غیبت آپ نے کی ہوگی۔ تو یہ کس کو گوارا ہوگا کہ جس کو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتی، جس کے ساتھ آپ بات کرنا پسند نہیں کرتی، آپ اپنی نیکیاں فری میں ان کو دے رہی ہیں، کیا یہ بات آپ سے گوارا ہو سکتی ہے؟ تو خاص کر کے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ کسی کی غیبت اور چغلی کر رہی ہیں تو گویا کہ آپ اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے رسول پاک کا فرمان بھی ہے، چھٹی قسم کی جو عورتیں ہیں وہ چغلی کرنے والی، فتنے پھیلانے والی ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے نبی نے صاف صاف الفاظ میں بیان فرما دیا کہ جو بھی غیبت کرے، جو بھی چغلی کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا۔ گھریلو عورتیں رشتہ داروں، پڑوسیوں یا دوستوں کے درمیان چغلی کر کے جھگڑے کرواتی ہیں، اور آج کل یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے عورتوں کا زیادہ سے زیادہ وقت غیبت اور چغل خوری میں ہی لگا رہ رہا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا میں جو چیزیں دیکھتی ہیں اسی کو پھر اپنی زندگی میں اتارتی چلی جاتی ہیں۔ میری بہنوں، میرا یہ خاص پیغام ہے، یہ میڈیا جو ہے اس میں بھلائی بھی دکھائی جاتی ہے، برائی بھی دکھائی جاتی ہے، تو خدا کے واسطے بھلائی کا رستہ چنیں، کیونکہ یہ بھلائی کا رستہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ لیکن اگر آپ برائی کے رستے پر چلیں گی تو دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔
ہوگا۔ ساتویں قسم کی جو عورتیں ہیں، میرے نبی نے بیان فرمایا کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ نہ دینے والی عورتوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ غور کریں، آپ کے پاس کتنے تولے چاندی ہیں، کتنے تولے سونا ہے۔ آپ کو ہر شادی کی اینیورسری پر اپنے شوہر سے سونے کی کوئی نہ کوئی قیمتی سے قیمتی گفٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی انگوٹھی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی ہار کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کانوں کی بالیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی پائلوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہر طرح کی فرمائش اب اپنے سالگرہ پر اپنے شوہر سے کرتی ہیں، لیکن غور تو کریں، کیا آپ ان زیورات کی زکوٰۃ بھی دے رہی ہیں؟ ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم ہے۔ آپ کا شوہر زکوٰۃ دے یا نہ دے، یہ زیورات آپ کے ہیں، زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، ورنہ یہی زیور جو آج آپ بڑے فخر سے دوسروں کے سامنے پہن کر کے غرور کرتی ہیں اور تکبر میں چلتی اکڑتی ہیں اور دکھاتی ہیں کہ میرے پاس اتنے سونے ہیں، اتنے چاندی ہیں، اتنے سارے زیورات ہیں، وہی سونے چاندی کے زیورات کل قیامت کے دن اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو وہ سانپ بن کے آپ کے گلے میں لپٹ جائیں گے، اور وہی سونے کے زیورات، وہی چاندی کے زیورات سانپ بن کر کے آپ کو تکلیف دیں گے، بچھو بن کر کے آپ کو ڈسیں گے، آگ میں جھلسا کر کے گرم کر کے آپ کو داغا جائے گا۔ تو سوچے آپ اس تکلیف کو کس طرح برداشت کریں گی۔ لہٰذا ہر سال اینیورسری پہ گفٹ مانگتی ہے تو مانگے، شوہر دیتا ہے تو قبول کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر سال ماہ رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو پورا سال وقت ہے، پورے سال تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر آپ ادا کرتی رہیں تو آپ پورے سال کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ آٹھویں قسم کی جو عورتیں ہیں، میرے نبی نے بیان فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز میں جو عورتیں سستی کرتی ہیں ان کے لیے بھی میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی جہنمی ہوں گی، اور بعض مفسرین کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بعض خواتین نماز میں سستی کرتی ہیں یا حیض کے بعد قضا نہیں پڑھتی، یہ جہنم کا سبب ہے۔ اب حیض کے بعد قضا پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ حیض کے ایام میں نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی کوتاہی عورتیں کر رہی ہیں اور اس کا ان کو خیال بھی نہیں۔ میں نے حیض کے بیانات میں کافی دفعہ ان باتوں کو واضح کیا ہے، اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ ان بیانات کو سنیں۔ میں ایک مرتبہ یہاں سرسری طور پر اور مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دینا چاہوں گی کہ حیض کے دوران قضا نمازوں سے کیا مطلب ہے۔ اگر حیض آپ کو صبح کے وقت میں آیا ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے پہلے آیا ہے، تو پھر آپ جب حیض سے فارغ ہوں گی، چاہے 3 دن میں، چاہے 5 دن میں، چاہے جتنے بھی دنوں میں، 10 دن کے اندر جب آپ فارغ ہو جائیں گی تو آپ اسی وقت پاک ہوں گی جس وقت آپ کو خون آنا شروع ہوا تھا۔ تو اگر فجر کی نماز سے پہلے خون آنا شروع ہوا تھا تو فجر کی نماز آپ پر فرض ہو گئی۔ جب آپ پاک ہوئی ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے پاک ہوئی ہیں، لہٰذا فجر کی نماز آپ پر فرض ہو گئی ہے۔ اب آپ اگر کوتاہی کرتی ہیں، غسل نہیں کرتی، اور آپ دوپہر میں غسل کر کے ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ فجر آپ کی قضا ہوئی ہے، اور آپ لا علمی کی بنا پر، لاپرواہی کی بنا پر اس فجر کو جو آپ نے قضا کیا ہے اس کی قضا کی بھی ادائیگی نہیں کرتی، تو یہ قضا نمازیں جو حیض کے دوران چھوٹ گئی ہیں، یہاں مراد یہ ہے، نہ کہ یہ کہ حیض میں جتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ قضا نہیں، وہ سب معاف ہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد جو نمازیں آپ غسل نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں وہ سب قضا ہیں، اور ان سب کو بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ نویں قسم جو میرے نبی نے بیان فرمائی، تکبر کرنے والی عورتیں، اپنے حسن پر غرور کرنے والی عورتیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کا معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لباس اگر اچھے نہیں ہوتے تو دوسری خواتین ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتی، وہ یا تو ہمیں وہاں سے کھری کھوٹی سنا کر کے جانے کو مجبور کر دیتی ہیں یا خود ہی چلی جاتی ہیں، اور جس نے کم قیمت کا لباس پہنا ہوتا ہے اس کے دل پر کس قدر تکلیف گزرتی ہے۔ خواتین اکثر حسن لباس یا دولت پر فخر کرتی ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتی
سمجھتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اور فخر تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ صفت صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ اگر بندہ تکبر کرے تو وہ شیطان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 10ویں قسم کی عورتیں جس کو میرے نبی نے جہنمی قرار دیا، یہ وہ ہیں کہ جو بغیر عذر کے شوہر کا بستر چھوڑ دے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی شوہر سے بے وفائی کرنے والی عورتیں، شوہر سے بے وفائی کر کے ناجائز تعلقات جو عورتیں قائم کرتی ہیں، ان کو میرے نبی نے فرمایا کہ ان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جس پر فرشتے لعنت کریں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ شوہر سے دل برداشتہ ہو کر غیر مردوں سے بات چیت کرنا، چیٹنگ کرنا، فتنہ انگیز ویڈیوز بنانا بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص کر یہ گناہ ان عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے جن کے شوہر پردیس میں رہا کرتے ہیں، جن کے شوہر ان کے ساتھ نہیں رہا کرتے، تو وہ عورتیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے نامحرم مردوں سے رابطہ شروع کر دیتی ہیں اور حرام تعلقات میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، آج 2-4 گھنٹے کی لذت کے لیے، 2-4 دنوں کی لذت کے لیے تم اپنے دائمی سکون کو آگ لگا رہی ہو، تم قیامت کے دن اللہ کی لعنت اپنے اوپر لازم کر رہی ہو اور جہنم میں ہمیشگی کا عذاب اپنے اوپر لازم کر رہی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہو؟ جب اللہ نے تمہارے لیے حلال رشتہ قائم کر دیا تو پھر ضرورت ہی کیا ہے کہ حرام رشتے کی طرف منہ مارا جائے؟ لہٰذا میری بہنوں، میری یہ پرخلوص التجا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میرے نبی نے بیان فرمائی ہیں، ان سبھی سے بچنے کی کوشش کریں جو چیزیں آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ عورت اگر ان خصلتوں کو چھوڑ کر نماز، حیا، حجاب، صبر، شکر اور شوہر کی اطاعت پر قائم ہو جائے تو وہ جنت کی مالکہ بن سکتی ہے۔ میری بہنوں، آپ سبھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور سچی توبہ کریں۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی بھی خصلت ہے تو آج ہی توبہ کریں کہ اے اللہ، ہمیں جہنم کی عورتوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں پردہ، حیا، عبادت و اطاعت والی نیک بیٹیاں اور نیک بیویاں بنانا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔